نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر بي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ یہ آیت نمبر 40 ہے، 39 جہاں پر ختم ہو رہی ہے اور 40 شروع ہو رہی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اسرائیل کی اولاد، اذکرو، یاد کرو تم، نعمتی، میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، التی جو کہ انعمت میں نے انعام کیا علیکم تم پر، وأوفو اور پورا کرو تم، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وإیایا اور مجھ ہی سے، فرحبون پس تم ڈرو، وآمنو اور ایمان لاؤ تم، بما اس کتاب پر، انزلت جس کو میں نے نازل کیا، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی، معاکم تو جو تمہارے پاس ہیں، ولا تکونوا اور مت بنو تم، اول کافر بھی اول انکار کرنے والے اس کتاب کا، ولا تشترو اور نہ خریدو تم، نہ لو تم، بآیاتی میری آیات کے بدلے میں، ثمناً قلیلاً تھوڑے سے ثمن، تھوڑے سے پیسے، وإیایا اور مجھی سے، فاتقون پس تم ڈرو۔ تو پچھلی آیات میں ان انعامات کا ذکر تھا جو عام لوگوں پر تھے، عام انعامات بر عام انسان، اور یہاں سے جو ہے خاص انعامات کا تذکرہ ہے جو خاص قوم پر تھے، یعنی بنی اسرائیل پر۔ تو یہ غالباً یہ یہاں سے لے کر جو ہے پارہ ختم ہونے دو رکوع پیچھے تک جو ہے یہ سارے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے وہ انعامات ان کو یاد دلائے گئے، اور پھر جو ہے انہوں نے جو اس کی ناقدری کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جو ہے وہ منہ موڑا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جو ان پر عذابات آئے اس کا بیان ہے۔ یہ لمبا جو ہے نا تقریباً، تو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو اسرا کا معنی عبد کے ہیں، اور ایل جو ہے یہ کا معنی اللہ کے ہیں۔ اسرائیل اے اللہ کے بندے، تو ان کا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو خطاب فرمایا، تو یا ایھا الیہود نہیں کہا ہے یہودیوں، بلکہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی تم اس نیک آدمی کی اولاد ہو کہ تمہارا باپ جو ہے وہ نبی تھا، باپ دادا، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار تھا، تو تمہیں بھی اس کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اپنے باپ کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اور تمہیں بھی نیکی پر آ جانا چاہیے۔ اذکروا نعمتی التی کہ تم میرے انعامات کو یاد کرو جو انعامات میں نے تم پر کیے، کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے فرعون کے عذابات کے اندر مبتلا تھے، فرعون کی گرفت کے اندر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی، ان کے دشمن کو جو ہلاک کیا، غرق کیا، اور ان کو جو ہے دریا سے پار کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنے انعامات کیے، ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور جو ہے وادی تیہ کے اندر بھی آگے واقعہ آئے گا کہ ان پر بھی، وہاں پر بھی جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے رہے۔ تو یہ انعامات گنوا کر فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي کہ تم میرے عہد کو پورا کرو۔ تو وہ عہد اللہ تعالیٰ سے ان کا کیا تھا، یہاں تو بیان نہیں کیا، دوسری آیت میں ہے، اور فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے جو ہے یہ عہد لیا تھا کہ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ کہ اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور ان کی تائید و نصرت کرو گے، تو وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں صدقات کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی اور تمہیں جو ہے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو فرمایا تم اپنا عہد کو پورا کرو، ان احکامات کو بجا لاؤ۔ ان میں سے پھر خاص یہ حکم جو ہے کہ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِی کہ تم میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ یہ ان سے عہد لیا اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، لیکن جو ہے یہ اس عہد کو بھول گئے، اور جو ہے جو یہودی ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور جو نصارہ ہیں
انہوں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا، آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، تو فرمایا کہ میرے اس عہد کو پورا کرو، تو اوفی بعہدکم، میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہے۔ وہ عہد یہی ہے کہ لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت کے اندر داخل کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم جو ہے مجھی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، لہذا تم جو ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، اور یہ کتاب جو ہے ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو کتابیں تمہارے پاس ہیں، یعنی مراد قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک جو ہے سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، سابقہ کتابوں کو بھی سچا بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، جتنے صحیفے نازل کیے ہیں، وہ سب سچے ہیں، اور پھر ان کے جو مضامین ہیں، چونکہ قرآن پاک کے اندر بھی وہی مضامین ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اسی طرح کے مضامین ہیں، تو اس طرح قرآن پاک جو ہے سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے۔ چونکہ یہ صورت مدنی ہے، مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے، تو مدینہ کے اندر دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک قسم کے لوگ تو جو ہے وہ مشرکین تھے اور عام کفار تھے جو ان پڑھ تھے، جن کے پاس پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا اور پہلے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی اور کچھ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، تو ان کو امی کہا گیا قرآن پاک کے اندر، امیین، بے پڑھے ہوئے، ان پڑھے ہوئے۔ اور دوسری قسم کے لوگ یہ یہود و نصارہ تھے، چونکہ ان کے پاس پہلے کتاب آ چکی تھی، آسمانی وحی ان کے پاس آ چکی تھی، آسمانی توحید ان کے پاس اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں ان پر آ چکی تھیں، تو اس لیے یہ ان کو پڑھتے پڑھاتے چلے آ رہے تھے، تو اس لیے ان کو جو ہے پڑھے لکھے کہا گیا۔ تو فرمایا کہ جب تم جو ہے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود تم اسلام پر ایمان نہیں لاؤ گے، آپ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار نہیں کرو گے، تو تمہیں دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی جو ہے تمہارے پیچھے چلیں گے، وہ بھی انکار کریں گے۔ وہ کہیں گے جب یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے ان کے پاس جو ہے نا آسمانی کتابیں موجود ہیں، پھر بھی یہ آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے، تو لہذا ہمارا کیا قصور ہے؟ تو وہ بھی تمہارے دیکھا دیکھی جو ہے وہ بھی اسلام پر کو نہیں مانیں گے، آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس طرح تم پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ گے اور لوگ دوسرے انکار کرنے والے تمہارے پیچھے ہوں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے پہلے کوئی گناہ کیا، کوئی گناہ کا راستہ اختیار کیا، تو اس کے پیچھے جتنے لوگوں نے گناہ کیا، تو پہلے گناہ کرنے والے کو، گناہ کا راستہ اختیار کرنے والے کو سب کا جو ہے وہ بال ہوگا، تو اس کو خود بھی اپنے کیے کا گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ اس کے پیچھے چلے ہیں ان سب کو جو ہے اس کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح جس نے کوئی جو ہے اچھا راستہ اختیار کیا، نیکی کا راستہ اختیار کیا، تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جتنے لوگ اس کو دیکھ کر اس کی نیکی کی راہ پر چلیں گے ان سب کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کے بدلے میں تھوڑے پیسے مت لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ تو یہ جو ان کے یہود و نصارہ کے جو پادری ہوتے تھے، عیسائی، اور ان کے جو راہب ہوتے تھے اور جو ان کے بڑے علماء ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ تو وہ لوگوں کو جو ہے ان کی چاہت کے مطابق مسئلے بتا کر جو ہے اور ان سے پیسے بٹورتے تھے، کہ کوئی آ گیا مسئلہ پوچھنے والا کہ یہ مسئلہ ہے اور اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، اچھا تم یہ کر لو اور اتنے پیسے دے دو، تو ان سے پیسے لے کر جو ہے ان کو غلط سلط مسئلے بتاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری آیات کے بدلے میں، میرے احکامات کے بدلے میں ثمن قلیل مت لو، یعنی چاہے دنیا کے جتنے پیسے بھی وہ تم کو دے دیں، تو دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے، اس لیے فرمایا ثمن قلیل، تھوڑے سے پیسے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو، اس بات سے نہ ڈرو کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمارے نذرانے ختم ہو جائیں گے اور لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں گے، تو لہذا اس بات سے مت ڈرو، بلکہ تم جو ہے مجھ سے ڈرو اور میرے احکامات کی بجاوری کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اپنے عہد کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی جو ہے نیکی کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔